یہ نہیں کہ ٹھیک ہے آپ لے آتے بتاؤ اور لوگ اور ہوتے کام کرنے والے نہیں. اللہ رب العزت کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے. حضرت عمر نے کوشش کی، مال پیش کر کے کوشش کی، سواری دے کر کوشش کی، پہلے ایمان بچانے کی کوشش کی، پھر جان بچانے کی کوشش کی. اس پر بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر بھی لگے رہے دعا میں، پھر بھی لگے رہے دعا میں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. نبی جی کہہ دیے میرے بندوں سے جنہوں نے ظلم کیا اپنی ذات پر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مناسب سمجھی ان لوگوں کے لیے. یہ آیت حضرت عمر نے سب سے زیادہ مناسب سمجھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گئے، یہ کام سے بیٹھ گئے. ان کے لیے آیت حضرت عمر نے سب سے مناسب سمجھی اور کاغذ میں لکھ کر مکہ مکرمہ بھیجی. ان لوگوں کے لیے جو کام سے بیٹھ گئے، فتنے میں پڑ گئے، ان کے لیے لکھ کر بھیجی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہوں کا بخشنے والا ہے. روایت میں ہے کہ اس خط کو دیکھ کر، اس خط کو پڑھا انہوں نے اور روئے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ آیت مجھے سمجھا دے، عمر نے کیوں لکھی ہے مجھے؟ تو دل میں یہ بات آئی کہ یہ ہمارے بارے میں لکھی گئی ہے. روایت میں ہے کہ فوراً سواری پکڑی وہاں سے اور سیدھے مدینے واپس آئے، ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گئے. تو میں نے تو اس واقعے سے عرض کرنا یہ تھا کہ ساتھیوں کو لے کر چلیں. دیکھو میرے دوستو عزیزو، دلوں میں انتقام کا جذبہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ کفار مشرکین جو سب سے زیادہ ستانے والے، جنہیں حد کر دی ہے، جو آپ کی جان کے جانی دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی انتقام کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اگر حضرت حمزہ کے قتل پر آپ نے انتقام کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ صبر کرو تو بہتر ہے، اور اگر بدلہ لینا ہی ہے تو آپ ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کر سکتے ہیں. آپ نے غم اور غصے میں 70 کی قسم کھائی دی. میں کہ نہیں، 70 بھی نہیں، 7 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، آپ صرف ایک کے بدلے ایک کو قتل کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر آپ صبر کریں تو بہتر ہے. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. صبر کرو. غیروں کی اذیت کے مقابلے میں صبر کا حکم ہے، تو اپنوں سے انتقام کا جذبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب غیروں کے مقابلے میں، ستانے والوں کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم ہے، تو پھر اپنوں سے انتقام کا جذبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ انتقام کا جذبہ یہ اچھا جذبہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز کام میں صبر ہے، اور واقعی صبر ہی ہے جس کام میں چلائے گا. جہاں کام کرنے والے صبر چھوڑ دیں گے وہاں ان کا سفر ختم ہو جائے گا. ان کا سفر وہاں ختم جہاں ان کا صبر ختم. جی ہاں، یہ صبر گاڑی کے پیٹرول کی طرح ہے، جہاں تک تیل ہوگا وہاں تک گاڑی چلے گی. اس لیے صبر کی کوئی مدت نہیں ہے، صبر کی کوئی مدت نہیں ہے. ساتھی کہتے کب تک صبر کریں؟ کہ صبر کی کوئی مدت نہیں ہے. کب تک صبر کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا کہ تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ ہم سے آ کر قیامت میں مل لینا. حضرت کو سے ملاقات ہوگی. پوچھا کب تک صبر کروں؟ کتنے سال صبر کروں؟ کہ صبر تو اس راستے میں چلنے کا ایندھن ہے. صبر اس راستے میں چلنے کا ایندھن ہے. جیسے گاڑی کا ایندھن ہوتا ہے پیٹرول، تیل، وہ چلائے گا گاڑی کو. اور یاد رکھیں میری بات یہ
کہ جب تیل ختم ہو جاتا ہے گاڑیوں کا تو پھر یہ دھکے سے چلتی ہیں. پھر یہ ہاں، جب گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ دھکے سے چلتی ہیں. یہ سیدھی بات ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے اس کام کو خود نہ کیا اور تمہیں دھکے سے چلایا گیا، سنو حضرت عمر کی بات، تم نے اس کام کو اپنا کام نہ بنایا اور تمہیں دھکے سے چلایا گیا، تو پھر یاد رکھو کہ میں بعد والوں کو تم سے آگے لاؤں گا. بعد والوں کو تم سے آگے لاؤں گا. حضرت عمر کا قول ہے کہ پھر میں تمہارے جوانوں سے اور تمہارے بعد والوں سے، تمہارے چھوٹوں سے کام لوں گا اگر تم نے کام پورا نہ کیا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، صحابہ کے بارے میں فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے تو ہم کام دوسروں سے لیں گے. یہ تو براہ راست اللہ فرما رہے ہیں صحابہ کے بارے میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. تتولوا کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے کام کے تقاضوں سے جان بچائی، یہ نہیں کہ تم نے اگر نماز نہ پڑھی، ذکر نہ کیا، تلاوت نہ کی تو میں دوسروں کو لاؤں گا جو ذکر و تلاوت کریں گے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیتوں پر غور کرو کہ جہاں یہ باتیں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، وہاں دعوت کے تقاضوں سے جان چرانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے. دعوت کے تقاضوں سے جان چرانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر تم نے ان دعوت کے تقاضوں سے جان بچائی تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے. یہ ترجمہ کیا ہے مفسرین نے؟ مفسرین نے یہی ترجمہ کیا ہے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے، پھر آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق، اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق کسی شورا سے، کسی امیر سے، کسی پرانے سے، یا کسی باحیثیت آدمی سے، یا کسی باحیثیت آدمی کے سہارے سے اس کام میں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق صرف دو چیزوں سے ہے، صرف دو چیزوں سے ہے، اخلاص اور قربانیاں. معاملہ ہر ایک کا معاملہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہے. مرادوں کی عبادت سے، صفات اور اخلاص سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروا لو تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے جو زمین پر اتارا جاتا ہے. روایت میں ہے سمیت اور قبول فی الارض، کہ ایسے لوگوں کی قبولیت آسمان سے اتار دی جاتی ہے. یہ سیاسی طریقہ ہے کہ زمین سے قبولیت کی کوشش کی جائے. یہ سیاسی طریقہ ہے کہ زمین سے قبولیت کی کوشش کی جائے کہ ان کی قبولیت آسمان کی طرف چڑھتی نہیں ہے. یہ اہل دنیا کا طریقہ ہے کہ وہ ان کی شہرت کی ابتدا زمین سے ہوتی ہے، آسمان تک چڑھتی نہیں ہے. آسمان کی مخلوق اس نے نفرت کر دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے ان کے جو ہے مدد کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے ان کا ساتھ چھوڑ بھی دیتے ہیں. ہر سمایا کرتے تھے کہ مال سے جو ہے وزارتیں بنتی بھی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں، کیونکہ اس میں شہرت یا قبولیت نہیں ہے. قبولیت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے. اس لیے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی درجے میں کسی مخلوق سے اس بات کی امید رکھے کہ یہ مجھے آگے چلنے کے لیے سہارا دے دے تو اس کے مردہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اس کے مردہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ یہ روایت میں کہ مردہ ہی کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ، خود کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ روایت میں وہ جنازہ کہتا ہے قدیمونی قدیمونی